بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المدثر کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ سورہ مدثر کی 17 آیات مکمل ہوئیں۔ آج آیت نمبر 18 سے درس کا آغاز ہے۔ آیت نمبر 18 سے جو اگلی آیات ہیں یہ بھی ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، جیسے پچھلی آیات تھی۔ ولید بن مغیرہ نے ایک موقع پر حضور علیہ السلام سے سورہ غافر کی ابتدائی آیات کی تلاوت سماعت کی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو۔ جب اس نے یہ کلام سنا تو اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی جن کا کلام نہیں ہو سکتا، بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ان آیات کی مٹھاس نے، ان کی تاثیر نے اس کے دل پر اثر کیا، اور قوم میں آ کر اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے ایسا کلام سنا ہے جو کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، اس میں ایسی چاشنی ہے، ایسی تاثیر ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر جب ابو جہل نے اسے آڑ دلائی تو صرف اپنی قوم کے آڑ دلانے کی وجہ سے اس نے دل کے اندر سوچا کہ اب میں اس کلام کے بارے میں کیا کہوں، کیا بات بناؤں۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کلام کسی شاعر کا کلام ہے تو حضور علیہ السلام تو شعر و شاعری کرتے نہیں ہیں۔ اگر یہ کہتا ہوں کہ یہ کہانت ہے، کاہنوں کا کلام ہے، تو حضور علیہ السلام نے کبھی کہانت سے کام نہیں لیا۔ اگر حضور علیہ السلام کو مجنون کہتا ہوں تو ہر ایک شخص پر ظاہر ہے کہ ان میں کوئی جنون نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں ہے، کوئی بھی انہیں مجنون نہیں کہہ سکتا۔ کذاب کہتا ہوں تو کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ان کا صادق اور ان کی امانت تو سب میں مشہور و معروف ہے۔ تو اس نے غور و فکر کرنے کے بعد اپنی قوم سے یہ کہا کہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کسی جادوگر کا کلام ہے، یہ جادو ہے۔ کیونکہ جادو سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل قابو میں آ جاتے ہیں، لوگوں کو مسخر کیا جاتا ہے۔ تو یہ کلام ایسا کلام ہے کہ اس کا سننے والا، اس کا پڑھنے والا وہ مسخر ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر اس کے دل میں اثر کر جاتی ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اس نے بڑا غور و فکر کرنے کے بعد اپنے دل میں یہ بات ٹھہرائی کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کلام کسی جادوگر کا کلام ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام جادوگر ہیں۔ تو اللہ نے اس کی مذمت بیان کی اور ارشاد فرمایا انہ فکر، بے شک اس نے سوچا، بڑا غور و فکر کیا کہ قرآن کے بارے میں کیا کہے۔ انہ فکر، بے شک اس نے غور و فکر کیا، وقدر، اور دل میں ایک بات ٹھہرا لی۔ وہ بات کیا ٹھہرائی کہ میں یہ کہوں گا یہ کلام جادو ہے اور حضور علیہ السلام جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور دل میں ایک بات ٹھہرائی۔ اللہ فرماتا ہے فقتل، تو اس پر لعنت ہو، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ کیف قدر، اس نے کیسی بات ٹھہرائی، یعنی کتنی بری بات اس نے ٹھہرائی کہ ہمارے کلام کو جادو کہتا ہے اور ہمارے حبیب کو جادوگر۔ فقتل کیف قدر، تو اس پر لعنت ہو، اس نے کیسی بات ٹھہرائی۔ ثم قتل، پھر اس پر لعنت ہو، یعنی یہ لعنت پر لعنت کا مستحق ہے۔
کیف قدر، اس نے کیسی بات ٹھہرائی. ثم نظر، پھر اپنی قوم کے پاس آیا اور قوم پر نظر ڈالی. ثم نظر، پھر اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اپنی قوم کے لوگوں کو. ثم عبس و بصر، عبس کے معنی ماتھے پر تیوری چڑھانا، ماتھے پر جو بل آتے ہیں عبسا، یعنی اس نے قوم کو یوں نظر اٹھا کر دیکھا اور ماتھے پر بل چڑھائے کہ بڑا غور و فکر کر رہا ہے. عبسا، اس نے ماتھے پر تیوری چڑھائی. وہ بصر، اور منہ کو بگاڑا، جسے بڑی گہری بات یہ سوچ رہا ہے اور اس کے دل میں بڑی بات ہے. ثم عبس و بصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، یعنی ایمان لانے سے پیٹھ پھیر لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اس نے تکبر کیا، حضور کو اپنے سے کمتر جانا، اپنے آپ کو بڑا جانا. فقال، پھر کہنے لگا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس نے دل میں سوچ کر کہا. ان ھذا الا سحر، یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے. یؤثر، جو چلا آ رہا ہے، جو جادوگروں سے نقل در نقل چلا آ رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے کسی آدمی سے اس جادو کو سیکھا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو کسی بشر کا کلام ہے. وہ بشر جو جادوگر ہے، یہ جادوگروں کا کلام ہے جو حضور علیہ السلام نے جادوگروں سے سیکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، تو کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو کسی بشر کا کلام ہے. اللہ فرماتا ہے سأصلیہ سقر، تو عن قریب میں اسے جہنم میں دھساؤں گا. اسلی مانے داخل کر دینا، دھسا دینا. سأصلیہ سقر، تو عن قریب میں اسے جہنم میں دھساؤں گا. اب وہ جہنم کیسی جہنم ہے، اس کی آگ کیسی ہے، اگلی آیات میں اس کا بیان ہے. وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے نور سے روشن و منور فرمائے، ہمیشہ حق بات سن کر اسے مان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ یہ نشست نہیں ہوگی، کل ضروری کام سے مجھے جانا ہے، تو انشاءاللہ پرسوں ہم اپنے درس کو کنٹینیو کریں گے. پرسوں انشاءاللہ نشست ہوگی جس میں جہنم اور جہنم پر جو مقرر فرشتے ہیں ان کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل قرآن سماعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ من نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.